الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عزیز الرحمن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہماری جو ترتیب چل رہی تھی نورانی قاعدہ کے حوالے سے، تو کچھ اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے، قاف تک جتنے اسباق ہیں ہم نے دہرا لیے تھے، اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کاف، جس کو ہم باریک کاف بھی کہتے ہیں، ساتھ میں لام ہے، پھر میم ہے اور نون، ان تین حروف کے مخرج اور ادائیگی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو آپ غور سے سنیں اور توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس پر پریکٹس لازمی کریں۔ جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف کا مخرج جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے، اس سے قاف قاف ادا ہوتا ہے۔ ساتھ اس کے ہے اس کا بائی، ہم سمجھ لیں اس کو کاف، تو کاف بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کا مخرج میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، باہر جو منہ ہے اس کی طرف ہٹ کے اس کا مخرج ہے کاف۔ یہ کاف کا مخرج ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر تالو سے ٹکرا رہی تھی، اب اس زبان کی جڑ کو نہیں ٹکرانا ہے بلکہ تھوڑے سے اس کو باہر لے کر آنا ہے، کا کا کا، یہ ہے اس کا مخرج۔ منہ کی طرف ہٹ کر اس کاف کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ اس میں غلطی ہماری کیا ہوتی ہے ہم سے، کہ ہم اس میں پڑھتے وقت کھ 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 کھف کھف، جو چشمے والی ہا ہوتی ہے، کھڑکی میں جو ہا لگتی ہے، ہا دو چشموں والی گول، وہ ہم اس میں پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بالکل وہ ہا موجود نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کھے کھے کی طرف مالتے ہیں، کھے کھے، ہلکا سا اس کو کھے کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اخیر میں اس کو پڑھتے وقت کیا غلطی ہوتی ہے، کاف کاف، آپ سمجھ رہے ہوں گے، یا کاپ، بعض لوگ ایسے بھی پڑھ دیتے ہیں کاپ۔ گاؤں دیہات کے لوگ پا اور فا میں فرق نہیں کر پاتے، پا کو فا پڑھ دیتے ہیں، فا کو پا پڑھ دیتے ہیں، اور آخر میں چونکہ فا آ رہی ہے تو فا کا مخرج آپ سے بیان کیا گیا تھا کہ فا کا مخرج ہے جب دانتوں کا کنارہ ہونٹوں کی اس تری پہ لگے، فا فا فا، طبیعتی طور پر، فطری طور پر، یہ بھی نہ ہو کہ زیادہ ہم زور دیں کاف، بالکل نہیں، کاف اصل مخرج، کاف کاف۔ ایک بات پر غور کریں کہ یہ جو ہونٹ ہے، ہونٹ ہو، اس کی حرکت ہو بس، باقی یہ اس چیز کو پیدا کرنا، پڑھتے وقت منہ کو زیادہ اس طرف لے کر چلے جانا، یہ بالکل نہیں ہے۔ اس سے ہم نے اپنے ہونٹوں کو، منہ کو بچا کے رکھنا ہے۔ واو، واو میں ہونٹ گول ہوں گے، پیش میں جیسے مثال کے طور پر الحمد، دو الحمد، یا سورۃ الفلق یا سورۃ الناس میں قل قل، اخلاص میں بھی قل، پھر اعوذ میں ذال، اعوذ، ذو ذو ذو، بس اتنا۔ اس کا تعلق، اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اگر ہمارے ہونٹوں پر ہمارا قابو ہو گیا تو سمجھو کہ ہم نے ادائیگی سیکھ لی۔ چلیے مخرج کی طرف چلتے ہیں، کاف کاف کاف۔ آگے چلتے ہیں لام کی طرف۔ لام کا مخرج طرف لسان، طرف لسان سے مراد ہوتا ہے یعنی زبان کا یہ والا حصہ، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا، رباعی
اور انیاب سے لگے، ان 12 دانتوں سے لگے، اس کو کہتے ہیں طرف لسان. تو زبان کی طرف لسان مع زواحق کے بھی کچھ حصہ یعنی لحاف کا بھی کچھ حصہ جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پر لگے. یہ نہ ہو کہ دانتوں پر لگے. اگر دانتوں پر کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ غلط بتا رہا ہے آپ کو، اس سے ہم نے رکنا ہے. اب اگر ہم لام کو پڑھتے وقت زبان کے اس طرف لسان کو ہم دانتوں پر لگاتے ہیں تو اس سے ایک عجیب چیز پیدا ہوگی، جیسے لام یا لام. لام یہ غلط ہے، بلکہ لام ثنایا علیہ رباعی انیاب اور لحاف زواحق کا کچھ حصہ، اس کے مسوڑوں سے جب زبان ٹکرائے گی تو اس سے لام ادا ہوگا. لام لام منہ بھی زیادہ نہ کھلے. لام یعنی لام لام یا لام لام، یہ غلط طریقے ہیں. لام لام آخر میں میم ساکن ہے، وہ نانی ہوگا اس میں. لام لام ہو گیا. میم میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے. بالکل آسان، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے. اب یہ بھی نہ ہو کہ اس میں زیادہ تکلف کیا جائے، میم میم میم، یہ غلط ہے. دونوں ہونٹوں کی جو خشکی ہے اس سے میم ادا ہوتا ہے. اب خشکی بھی وہ خشکی جو طریقے قریب ہے، خشکی ہونٹوں کی وہ جو طریقے قریب ہے اس سے میم ادا ہوتا ہے. میم. غلطی اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس کو پڑھتے وقت میم، یہ میم اور آخر میں جو میم ہے اس کے درمیان جو یا ہے اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس میں ہم ناک میں لے کے جاتے ہیں یا کو. میم میم غلط. میم میم یہ ٹھیک ہے. میم میم. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. لام میم نون. اچھا، نون کا مخرج کاف لام میم نون، یہ 4 حرف آج ہمارے اسباق میں شامل ہیں. اب نون کی طرف آتے ہیں. جو مخرج ہم نے لام کا بیان کیا اسی کے قریب نون کا مخرج بھی ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ طرف لسان جب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، بس یہ اس کا مخرج ہے. نون. ہون گول ہوں گے، چونکہ نون کے اوپر بھی پیش ہے، ساتھ میں واو ہے، تو کہا گیا تھا کہ نون اور پیش اور واو میں ہون گول ہوں گے. نون. ان 3 دانتوں سے انیاب، رباعی اور ثناء علیہ، ان کے مسوڑوں پر جب زبان کے طرف لسان لگے گی تو اس سے نون ادا ہوگا. نون. آخر میں نون ہے، چونکہ وہاں غنہ آنی ہوگا، ہلکی سی آواز ناک میں جائے گی. کاف لام میم نون. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آخر میں دوبارہ یہ 4 حرف آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. لام میم نون کاف لام میم نون. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.